أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل فرما دیجئے انی نہیت مجھے منع کر دیا گیا ہے ان اعبد الذین کہ عبادت کروں میں ان کی تدعون جنہیں تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا قل لا اتبع قل فرما دیجئے نہیں پیروی کرتا میں اہواءکم تمہاری خواہشات کی قد ضللت تحقیق گمراہ ہو گیا میں اذن اس وقت وما انا اور نہیں ہوں گا میں من المہتدین ہدایت پر قل فرما دیجئے انی علی بینۃ بے شک میں دلیل پر ہوں من ربی اپنے رب کی جانب سے وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور تم جھٹلا چکے ہو اسے ما عندی نہیں ہے میرے اختیار میں ما تستعجلون بِهِ جو تم جلدی طلب کر رہے ہو ان الحکم نہیں ہے اقتدار الا للہ مگر اللہ ہی کا یقص الحق کا بیان کرتا ہے وہ حق بات وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے قل فرما دیجئے لو ان عندی اگر ہوتی میرے اختیار میں وہ چیز ما تستعجلون بہ جو تم جلدی مانگتے ہو لقضی الامر البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا بینی و بینکم جو میرے اور تمہارے درمیان ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ظالمین ظلم کرنے والوں کو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور اس کے پاس ہیں خزانے غیب کے لا يعلمها الا هو نہیں جانتا ان خزانوں کو مگر وہی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ اور جانتا ہے وہ جو کو خشکی میں ہے والبحر اور جو تری میں ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اور نہیں گرتا کوئی پتا الا مگر یعلمها وہ جانتا ہے اسے ولا حبۃ
اور نہ کوئی دانہ گرتا ہے فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین مگر وہ لوح محفوظ میں واضح ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وہی ذات ہے جو نیند دیتی ہے تمہیں رات کے وقت، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ اور جانتا ہے وہ جو تم دن کو کرتے ہو، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ پھر اٹھا دیتا ہے تمہیں تاکہ پوری کرے وہ تمہاری عمر کی میعاد، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ پھر اسی کی جانب ہے لوٹنا تمہارا، ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ پھر خبر دے گا تمہیں بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ان اعمال کی جو تم کرتے ہو۔ میں نے انی نوحیتوں کی قدر تفصیل کل کی تھی، آپ یاد فرمائیں انبیاء کرام میں ہر پیغمبر کی دعوت اور ہر پیغمبر کے کائنات میں آنے کا بنیادی مقصد وہ ایک رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ میرے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ سارے رسولوں کی جانب ہم نے باقاعدہ یہ وحی فرمائی، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا کہ میرے سوا کوئی اور معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کرو۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل کتاب انزل علی کل نبی ارسل ناطق انہ لا الہ الا اللہ۔ میں آپ کو ایک عجیب حوالہ عرض کروں، امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے نامور مفسرین میں ایک مفسر ہے، بہت بڑی تفسیر جو رازی اور کبیر کے نام سے معروف ہے، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی کہ فرمایا لوگو اس کائنات میں انسان کی محنت کا مرکز لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ جملے اگلے سننے والے ہیں، اس کائنات میں انسان کی محنت کا مرکز کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ کل من صرف عمرہ الی سائر المطالب فقد خواب و خسر۔ امام رازی نے لکھا کہ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی کا مقصود لا الہ الا اللہ نہیں بنایا اور اپنی ساری عمر دیگر مسئلوں میں، دیگر کاموں میں، یہ رفائی کام ہے، یہ فلانا کام ہے، یہ فلانا کام ہے،
اگر کسی نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ پہ نہیں لگائی فقد خواب و خاسرا، اس نے کائنات میں جتنا بھی کام کیا ہے لا الہ الا اللہ کا کام نہیں کیا، اس نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ بڑی معروف آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ میری کیا کریں؟ عبادت کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا معنی ہے اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، میں اللہ نے جنوں انسانوں کو اس لیے بنایا تاکہ جنوں اور انسانوں کو میں اللہ کی شناخت ہو جائے۔ اس لیے ہر جگہ پہ رزق لینے کی اجازت اور گنجائش ممکن ہے مل جائے، لیکن لا الہ الا اللہ کے معاملے میں کسی قسم کی رزق اور کسی قسم کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ آیات وہی ہیں، بار بار تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ میں کھلے کھلے لفظوں میں ان آیات کا ترجمہ کرتا جاؤں گا، آپ کو سمجھ آ جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِیتُ، قُلْ فرما دیجئے اِنِّی نُهِیتُ، مجھے منع کیا گیا ہے، کیا منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے 1 2 4 6 پیغمبر نہیں بلکہ 18 پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 18 پیغمبروں کا نام، 18 پیغمبروں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ میرے جلیل القدر 18 پیغمبروں میں کسی سے بھی شرک ہو جاتا، میں اللہ ان کے تمام اعمال برباد کر دیتا۔ 24ویں پارے میں اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو خطاب فرمایا، میرے نبی آپ کی عظمت، شان، رفعت، شوکت سارے پیغمبروں سے بلند ہے، لیکن میرا حکم نامہ یہ ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، اگر ممکن نہیں، اگر ایسا ہو جائے کہ آپ شرک کریں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں اللہ آپ کے عمل بھی برباد کر دوں گا۔ لہٰذا اتنا سنگین جرم کہ پیغمبروں کو بھی اللہ پاک، پیغمبر معصوم ہے، انہوں نے خطا نہیں کرنی، انہوں نے گناہ نہیں کرنا، لیکن اللہ پاک نے شرک کے معاملے میں اللہ نے یہ نہیں کہا پیغمبروں تم نے زکوٰۃ نہ دی، نہیں بولا پیغمبروں تم نے قتل کیا، نہیں بولا پیغمبروں تم نے کسی کا حق مارا، اللہ نے یہ بھی نہیں بولا پیغمبروں تم نے نماز نہ پڑھی، اللہ نے یہ بھی نہیں بولا۔
اگر اللہ نے پیغمبروں کو بھی کسی گناہ پہ تنبیہ کی ہے تو وہ شرک ہے۔ فرمایا اگر تم نے شرک کیا تو عمل برباد کر دوں گا۔ اس لیے یہ اتنا سنگین جرم ہے۔ انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے منع کیا گیا ہے میں اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام کی عبادت کروں۔ اور سنو مجھے کیا ضرورت ہے میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بندہ، سنیں ایک لفظ ہے، وہ بندہ کسی کی پیروی کیوں کرے جس کا اپنا عمل اللہ قیامت تک لوگوں کے لیے راہ راست بنا دیتے ہیں، جس کے اپنے عمل میں اتنی تاثیر ہے کہ باقی ساری دنیا اسے سنت سمجھ کے کرتی ہے۔ میرا اپنا عمل معیار اور سنت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں تمہاری خواہشات پہ عمل کروں؟ اور دوسری بات، اگر میں نے تمہیں مانا تمہاری خواہشات کو تو پھر تو میں ہدایت سے ہٹ گیا، گمراہی ہو گئی۔ اور انی علی بینۃ من ربی، میں تو وہ بندہ ہوں جسے اللہ پاک نے خود پکڑ کر ہدایت پر چلایا ہے۔ لیکن تم کون ہو؟ کذبتم بہ، تم نے اس ہدایت نامے کا انکار کیا ہے۔ ما عندی، مکہ والے کہتے تھے لاؤ قیامت، لے کے آؤ عذاب۔ فرمایا ما عندی، جو تم جلدی مانگ رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں، وہ میرا کنٹرول نہیں، قیامت میرے قبضے میں نہیں، عذاب میرے اختیار میں نہیں۔ ان الحکم الا للہ، اقتدار کنٹرول صرف کس کا؟ یقص الحق، حق وہی بیان کرتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ قیامت اور یہ عذاب میرے اختیار میں ہوتا تو کب کا میں فیصلہ کر چکا ہوتا، تمہارا کام تمام ہو جاتا۔ یہ تو پروردگار عالم کا حوصلہ ہے کہ تمہاری اتنی خطاؤں کے باوجود بھی وہ تمہیں مہلت پہ مہلت دیے جا رہا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کے خزانے لا یعلمها الا هو، اللہ کے سوا ان خزانوں کو کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں کیا ہے سمندروں میں کیا ہے جاننے والا صرف ایک اللہ۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، کسی بھی درخت سے پتا گرتا ہے اس پتے کو جاننے والا اللہ یعلمها، صرف ایک اللہ۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، وہ جو زمین کی تاریکیوں میں اناج اور فصل کے اگانے کے لیے دانہ گرتا ہے، اس دانے کو اس کی کیفیت کو جاننے والا بھی صرف ایک اللہ۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، ہر خشک اور تر شے کو جاننے والا بھی صرف ایک اللہ۔ یعنی کہ پوری کائنات کے نظام کے ذرے ذرے سے واقف صرف ایک اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ذات ہے جو تمہیں رات کو نیند دیتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور جو تم دن کو کرتے ہو وہ بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ ذرا ان دونوں آیتوں کو پھر ملائیں، ایک الگ قسم کا عنوان ہے
اسے عرض کروں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، لوگو اللہ کا شکریہ کیا کرو، وہ رات کو تمہیں پرسکون نیند عطا کر دیتا ہے، حالانکہ سارا دن جو تم کرتوت کرتے ہو، سارا دن جو تم گناہ کرتے ہو، سارا دن جو تم بازاروں میں جھوٹی قسمیں کھا کے سودے بیچتے ہو، سارا دن جو تم بے حیائیاں کرتے ہو، سارا دن جو غلط مال تم دھوکہ دے کے فروخت کرتے ہو، تقاضا یہ ہے اللہ رات کو تمہیں ایک پل بھی آرام نہ دے، لیکن کتنا حوصلہ ہے پروردگار کا، تمہارے دن کے سارے گناہوں کے باوجود تمہیں رات کو سکون کی نیند عطا کر دیتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا تم سوتے صبح اٹھ نہ سکتے، لیکن اللہ پاک کی مہربانی ہے تمہارے گناہوں کے باوجود بھی وہ تمہیں کل نئی صبح کے لیے دوبارہ نیند سے بیدار کر دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر پوری ہو جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی جانب لوٹنا ہے تمہارا۔ ثم ینبئکم، پھر خبر دے گا وہ تمہیں ان اعمال کی کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے۔